ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے، دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نبی، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، خوبصورت بنا لو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین اکرام، اس پروگرام میں سوال جواب کی صورت میں بہت سا علم دین سیکھنے کی اور سکھانے کی یہ کوشش کی جاتی ہے۔ آج الحمدللہ ہمارے ساتھ مفتی محمد کفیل رضا عطاری ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، جزاک اللہ خیر، اور انشاءاللہ ان سے سوالات بھی کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو سوال جواب کی صورت میں بہت سا علم دین وہ سیکھنے کو ملے گا۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اور اپنی خاص برکات اور لٹا رہا ہے، اور اس عشرے میں متعدد جگہوں پر، متعدد مقامات پر ختم قرآن پاک کا سلسلہ ہوتا ہے۔ کچھ جگہوں پر ابتدا میں ہی 21ویں 25ویں یعنی تاکراتوں میں لوگ، اور بکثرت لوگ 27ویں کو ختم کلام پاک کا وہ سلسلہ کرتے ہیں۔ کافی صاحب اس حوالے سے ایک مبارک وقت ہوتا ہے ختم قرآن پاک کا، تو پہلے تو اس ختم قرآن پاک کی اس کی کچھ اہمیت کے حوالے سے، اور پھر میں ضمناً اس کے اوپر کچھ مسائل ہم ڈسکس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ماہ رمضان نزول قرآن کا جو ہے وہ مہینہ ہے، اور یہ بھی ارشاد ہوا قرآن کریم میں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ قرآن جو ہے وہ لیلۃ القدر کے اندر ہم نے نازل کیا۔ اسی مناسبت سے لیلۃ القدر کے اندر ہی جو ہے وہ اس کا اختتام کیا جاتا ہے تراویح کی صورت کے اندر۔ اب لیلۃ القدر یوں تو طاق راتوں میں سے کسی بھی رات ہو سکتی ہے، لیکن اکثر علماء کے مطابق جو ہے وہ 27ویں شب ہے، تو یوں اس کی نسبت سے زیادہ جو ہے وہ اس دن یہ محافل قرآن کا جو ہے وہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ تراویح کے اندر جو ہے وہ تمام لوگوں نے پورا قرآن کریم جو ہے وہ سنا ہوتا ہے، حافظ نے سنایا ہوتا ہے، تو یوں ایک جو ہے وہ قرآن کریم پورا نماز میں پڑھنے کی صورت کے اندر رحمتیں اور برکتیں جو ہے وہ حاصل پورے رمضان ہوئی بھی ہوتی ہیں۔ تو اسی کی برکت سے یہ محافل کا اہتمام بھی جو ہے وہ کیا جاتا ہے، تاکہ اس دن آپ ختم قرآن یعنی قرآن کریم کی آخری صورت بھی پڑھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بہتر یہ ہے کہ آپ دوبارہ آغاز کے لیے قرآن کریم کی پہلی صورت سے بھی جو ہے وہ سورہ بقرہ جو ہے وہ سورہ بقرہ سے اس کو پڑھ لیجئے، تاکہ یہ نیت کا گویا کہ اظہار ہے کہ جو ہے وہ ہم مزید جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ قرآن کریم شروع کر رہے ہیں، شروع کریں گے، پھر دوبارہ جو ہے وہ مکمل کریں گے۔ تو جب بھی ختم کریں تو یوں ہی جو ہے وہ اختتام کے بعد یوں شروع کریں، تاکہ وہ آپ کا اگلی صورت سورہ بقرہ کی پہلی آیات اور رکوع پڑھنا جو ہے وہ گویا کہ آپ کے ایک اچھے نئے ارادے اور نیت کے اوپر جو ہے وہ دلیل بن جاتا ہے، اس کا جو ہے وہ گویا کہ گواہ بن جاتا ہے۔ تو اس مبارک رات میں شب قدر کی اپنی برکتیں ہیں، اور پھر قرآن کریم کے نزول کی رات کے اعتبار سے اور قرآن کریم کی جو اس وقت مکمل تکمیل ہوئی تراویح کے اندر، اس کے اعتبار سے مختلف جو سمجھنے کے برکات جو ہے وہ جمع ہو جاتی ہیں۔ تو اس رات میں خاص طور پر ہمیں ان محافل میں شریک بھی ہونا چاہیے، اور شرکت کا مقصد جو ہے وہ قرآن کی برکتیں حاصل کرنا ہو۔ تو جب اس نیت سے شریک ہوں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ قرآن کریم کی جو ہے وہ برکتیں ہمیں حاصل ہوں۔ اور جہاں ختم کلام پاک ہے اور وہاں خاص طور پر دعا کی قبولیت ہے، جی، کہ ہر ختم پر دعا مستجاب ہے، ہر ختم پر دعا مستجاب ہے، اور یہ جہاں جہاں بھی ہوں
بالکل اس کی برکات حاصل کرنی چاہیے. مگر ایک سوال ساتھ ناظرین سے اگر پوچھا جائے یا اس مجمع میں پوچھا جائے، ہم کسی فرد سے تو نہیں پوچھیں گے لیکن ایک سوال کیا جائے کہ ختم قرآن پاک کی محفل میں تو آ گئے، پوری مسجد بھی بھر دی، کسی ہال میں تو وہ بھی بھر دیا، کسی گھر میں تو وہ بھی بھر دیا، لیکن یہی حافظ صاحب جب تراویح سنا رہے تھے تو کیا ان ایام میں ہماری مسجد میں اگر حاضری ہو رہی تھی تو پھر تو مبارکباد ہے، اور اگر ان ایام میں حاضری نہیں ہوئی تو یہ واقعی ضرور اپنے آپ کو افسوس بھی کرنا چاہیے، اور یہ پچھتاوے کا وقت ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب بھی کریں. جیسے قصدن تراویح کو چھوڑتا رہا، قصدن تراویح کی نمازیں نہیں پڑھتا رہا، تو جان بوجھ کر اس کو چھوڑنے کی عادت بنائی رکھی تو وہ گناہ گار بھی ہوا. یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. البتہ تراویح کی قضا نہیں ہوتی کہ پچھلی رہ گئی ہے، لیکن جو دن باقی ہیں تو ان دنوں میں ضرور یہ عمل کریں کہ تراویح کی نماز وہ ہماری نہ چھوٹے، دیگر ہماری نمازوں کی طرف ملان رہے اور وہ نمازیں بھی ہماری نہ چھوٹیں. اچھا، ختم قرآن پاک کا جب موقع ہوتا ہے تو ظاہر ہے حفاظ کرام ہیں، ان کے ساتھ لوگ محبتوں کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، تحفے تحائف دے رہے ہوتے ہیں، مٹھائی دے رہے ہوتے ہیں، ہار پہنا رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اس میں مسجد کے اندر جو مٹھائی تقسیم ہونا یا دیگر ان چیزوں میں، تو اس کے بھی کوئی آداب احترام ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، مسجد اللہ کا گھر ہے، کسی بھی قسم کی محفل ہو یا کوئی بھی آپ وہاں کام کر رہے ہیں، اگرچہ دینی کام ہی کر رہے ہیں، کیونکہ دینی کام ہی کریں گے، دنیاوی کاموں کے لیے مسجد ہے نہیں، لیکن مسجد کے تقدس کا آداب کا خیال ضرور رکھا جائے گا. بعض لوگ ایسے مواقع کے اوپر جو ہے وہ شور شرابہ بہت مچا دیتے ہیں، یا شیرنی یا مٹھائی تقسیم کرتے وقت یا کھانا کھلانوں کا بعض جگہوں پر لنگر کا اہتمام ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ مسجد کو آلودہ کر بیٹھتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح پھول پتیاں نچھاور کرنے میں اگر وہ پتیاں پاؤں تلے روند کر جو ہے وہ آپ کی وجہ سے مسجد کی صفوں پر داغ دھبے پڑ رہے ہیں تو یہ بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے. تو لہٰذا اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کوئی بھی کام کریں اس سے مسجد کا تقدس جو ہے وہ پامال نہ ہو. اچھا، فی زمانہ جو ہے ان چیزوں کے ساتھ ساتھ لوگ تحائف یا دیگر چیزیں بھی ائمہ کو یا حافظ صاحب کو یا سامع صاحب کو دیتے ہیں، تو اب اس میں اس بات کا بھی خیال کرنا ضروری ہے کہ آپ جو دے رہے ہیں اس کو بلا وجہ نمود و نمائش نہ کریں. صحیح. کئی لوگ جناب اس کی سیلفی جو ہے وہ بنا رہے ہیں، اور حافظ صاحب کی حافظ صاحب کے ساتھ بھی وہی سیلفی کے ان کو جو ہے نا وہ لفافہ پکڑا رہے ہیں، یا جناب انہیں ہار پہنا رہے ہیں، یا جو ہے نا انہیں آپ کوئی تحفہ دے رہے ہیں. اب ہار پہناتے ہوئے تو آپ بنا رہے ہیں، لیکن آپ کوئی اگر خدمت کر رہے ہیں تو میرا خیال تو مناسب نہیں ہار ہے. پہناتے ہوئے بھی ان کی بنائے نا. ہاں بالکل، ان کو اجازت اصل میں اپنی وہ نا کہ جناب میں ہار پہنا رہا ہوں، وہ اپنے فیس بک پہ ڈالتے ہیں، کیونکہ حافظ صاحب کے فیس بک پہ تھوڑی ڈلی ہوئی ہوتی ہے، وہ اپنے اس پہ ڈالتے ہیں کہ دیکھیں میں نے جو ہے وہ ہار جو ہے وہ ڈالا ہے، یا جناب یہ فلاں صاحب جو ہے وہ دے رہے ہیں اور اب آپ اس کو کر رہے ہیں. تو لہٰذا نمود و نمائش جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. آپ جو بھی کام کر رہے ہیں نشر سے بات رضا الہی کے لیے کر رہے ہیں تو اخلاص اور تقویٰ ہونا چاہیے، تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور ان کی عزت کا بھی ساتھ خیال رکھنا چاہیے، جن کو ہم پیش کر رہے ہیں، جن کو دے رہے ہیں. اور سی بات ہے کہ ان کی عزت اور احترام، وہی بات ہے کہ وہاں پر دینا جو ہے وہ آپ ان کی مدد نہیں کر رہے، در حقیقت آپ کو یہ موقع ملا ہے کہ آپ دے کر وہ سعادت گویا کہ حاصل کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. کئی علاقوں میں پانی دم کراتے ہیں، اللہ بھائی اتنے پانی، اتنی بوتلیں، اتنے پانی، اتنی تو کہیں کہ پانی ہی کی پھونکے مار مار کے بیچارہ حافظ صاحب کی بھی ہمت ہے کہ اس کو اتنی دیر دم کرتے رہنا. تو کیا کہیں گے اس میں ہونا کیا چاہیے؟ لوگوں کے ذہنوں میں تو یقیناً برکت کا حصول جو ہے وہ ہوتا ہے، اور میں نے بھی چونکہ تراویح پڑھائی ہیں تو پورا جو محراب ہوتا ہے نا وہ بوتلوں سے بھرا، بوتلوں سے جو ہے وہ اس دن 27ویں والے دن بھرا ہوا ہوتا ہے. اور اب اس کے بعد جو ہے وہ جب آپ مکمل کرتے ہیں تو اب پھر ایک ایک بوتل کے اندر پھونک ماریں تو کوئی 100-200 بوتلیں تو جو ہے وہ ہوتی ہوں گی. اچھا، پھر دوسرا بعد میں یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ یہ بوتلیں پھر رکھی بھی رہ جاتی ہیں. ظاہر ہے پہلے رکھی اور بعد میں رش میں نکل گیا، وہ اٹھا ہی نہیں. اب وہ 2-3 دن تک مؤذن صاحب ہی پوچھ رہے ہیں بھائی ان بوتلوں کا کرنا کیا ہے، یہ تو رکھی نہیں، حضرت تو بھول گئے. اب کسی نے بچے کے ہاتھ بھجوائی، کسی نے کسی اور چیز کے ہاتھ کے اعتبار سے بھجوائی. دیکھیں قرآن کریم کے ذریعے سے برکت کا حصول یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر اس کا
کمیٹی کو چاہیے کہ کوئی احسن طریقہ جو ہے وہ اپنا لے، اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک کوئی ٹنکی کے اندر جو ہے وہ پانی جو ہے وہ بھر دیں اور حافظ صاحب سے جو ہے نا وہ ٹنکی پہ دم کروا دیں، یا کسی ایک بوتل میں دم کروا کے وہ پانی جو ہے وہ آپ اس ٹنکی کے اندر جو ہے وہ ڈال دیں، اور وہاں سے سب اپنی اپنی بوتلیں جو ہے وہ فل کر کے لے جائیں۔ اچھا، پھر اس کے اندر بھی پانی کا گرنا، مسجد کا آلودہ ہونا، ان سب چیزوں سے جو ہے وہ بچنا اور بچانا ضروری ہے۔ تو لہٰذا ختم قرآن کی محفل کے اندر بھی کوشش یہ کریں کہ ادب و آداب کا مکمل طور پر جو ہے وہ خیال کریں۔ یہ لازم بھی ہے ہم پر بطور مسلمان، اللہ پاک کا گھر ہے تو اس کا ادب و احترام کرنا بہرحال لازم۔ اسی طرح جو کچھ مٹھائی یا دیگر چیزیں بھی جو تقسیم کی جاتی ہیں تو ان میں بھی یہ انداز نہ ہو کہ مسجد کو ہم آلودہ کر رہے ہوں، مسجد کے اندر وہ چیزیں گر رہی ہیں۔ ظاہر ہے لوگ وہیں کھاتے ہیں، ایک تو اعتکاف کی نیت ہونی چاہیے، پہلے سے اعتکاف کی نیت ہو، کھاتے بھی ہیں آپ، وہ مٹھائی ہیں، کیک ہے، کچھ بھی ہیں، تو پھر مسجد میں ذرات اس کے نہیں گرنے چاہیے، اس کا خیال رکھنا ہے ہمیں، اور یہ سارا سال ہی خیال رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس خود کھا رہے ہیں اور پھر مسجد میں وہ چیزیں جب گریں گی ظاہر ہے چونٹیاں آئیں گی، دیگر ہے، اسمیل پیدا ہوتی ہے، تو یہ بھی ہمیں عام بھی جب نکاح بھی ہو رہے ہوتے ہیں، بعد اوقات پورا سال ہی چل رہے ہوتے ہیں، مساجد میں نکاح ہوتے ہیں، تو اس میں بھی لوگ کبھی کبھی ایسا ہی ہے کہ وہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھ پاتے۔ تو یہ آداب وہ ہیں کہ جو ضروری ہیں، جن کا خیال رکھنا یہ ضروری ہیں، ان کا خیال بھی رکھیں، اور کوئی چیز بھی مسجد میں اس طرح صفوں پر یا مسجد کے فرش پر گرنی نہیں چاہیے۔ جب اس وقت ختم قرآن کا چندہ ہوتا ہے ہمارے ہاں، بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اعلان کر 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 کے ختم قرآن کا چندہ جمع کیا جاتا ہے، وہ تو پورا ہفتہ ختم قرآن کا چندہ اور پورے لاؤڈ سپیکر، اوپر کے اعلانات، یہ ہونا نہیں چاہیے۔ یہ ہے ہمارے ہاں کئی جگہوں پر ہے، اب کیا کریں اس کے بغیر؟ وہ مساجد والے بولیں گے کہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، تو ان اہل محلہ، ان اہل علاقہ سے چاہیے یا کمیٹی کو چاہیے کچھ ایسے افراد کو ترغیب دے کر، منتخب افراد ہوں کہ جو یہ کام کر لیں، تاکہ سب کو لاؤڈ سپیکر سے بار بار اعلانات کر کے ان چیزوں کو جمع کرنا یہ خیر جو ہے وہ مناسب نہیں، اور کئیوں کے لیے تکلیف دہ بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کا انکار بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم کوئی بڑی مساجد یا بڑے شہروں میں تو یہ چیزیں ممکن ہو بھی جاتی ہیں، لیکن چھوٹے علاقوں میں اور چھوٹے عام شہروں میں، اور پنجاب کہیں اور سندھ کہیں، کراچی بھی ہے، تو ظاہر کراچی کے بھی کئی ایسے علاقے ہیں کہ جہاں باقاعدہ اعلانات تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ کئی علاقے ایسے ہی ہیں کہ جو خاص بالکل ہوتے ہیں، پورے اس کے بغیر تو ہوں گے ہی اثر سے نہیں، مغرب حافظ صاحب کو دیں گے کیا؟ وہ یہ کہیں گے اثر سے مغرب اعلان، اور اعلان کے اندر بھی اس نے اتنا فلاں بچہ آیا، اس یہ تو اثر سے مغرب، بعد میں تو اثر سے مغرب، مغرب سے عشاء، جو وہ ہوتا ہے صحیح۔ یہ شروع ہو جاتے ہیں، فجر میں بھی یاد دلانا اور شروع ہو واقعی اس جاتے کا ہیں۔ پوائنٹ یہی ہے، یعنی ان کا یہ عمل درست نہیں ہے اس معنی میں کہ آپ لاؤڈ اسپیکر سے سب کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، لیکن وہ اہل محلہ اس کے بغیر دینے پہ بھی تیار دینے نہیں پہ ہوتے۔ تیار نہیں ہوتے، اور دے بھی 10 20 20 10 20۔ ابھی آپ نے اب گھر کے بھی کوئی معاملہ ہو، کہتے ہیں نا آدمی باہر کسی کو دیتا ہے تو اس کو لگ رہے ہوتے ہیں نہیں بہت ہے، یہ تو بہت ہے، اور اس کو جب مل رہا ہوتا ہے، وہ سیلری کی صورت میں ہو یا اپنے کاروبار کر رہا ہے تو پروفٹ کی صورت میں ہو یا ویسے ہی، وہ کہے گا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنی کچھ گھر کی چیز لینی ہے تو اس سے یہ 5-10 ہزار اور 20-50 ہزار بھی کوئی ویلیو نہیں رکھیں گے، لیکن مسجد میں دینا ہے یا اس نام سے تو کہیں گے 10 سے بھی کام چل جائے گا، 20 سے بھی، 50 سے بھی کام چلے گا۔ یہ آپ ناظرین کرام جب تک ذہن نہیں بنائیں گے کہ ہم جو دے رہے ہیں تو اس کا اللہ ہمیں اجر دے گا، ثواب دے گا، یہ نیکی کے کام میں خرچ ہوگا، تو پھر دیکھیں اللہ اس کی آپ کو کتنی برکات عطا فرمائے۔ لیکن ظاہر ہے کئی جگہوں پر ایسے معاملات یہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، کئی جگہیں ایسے بھی آئیں کہ جن میں لوگوں نے واقعی اس چیز کو نوٹس میں لیا اور کہا کہ یہ ہم یہ چیزیں بند کر دیتے ہیں۔ آپ 4 افراد مل کر اگر 50-50 ہزار روپے ڈال کے، انہوں نے کہا کوئی 20-20 10-10 ہزار، 10 افراد مل گئے، 10-10 ہزار ڈال دیا، 1 لاکھ کا خرچہ ہے تو وہ پورا ہو جائے گا۔ اب اس طرح اگر اہل محلہ سے تھوڑی سی کوشش کی جائے، جمعے کے اندر ایسی کوئی اویئرنیس دی جائے لوگوں کو، تو امید ہے کہ یہ کئی جگہوں سے جو اگر تکلیف دہ جو معاملہ ہے تو وہ ختم ہو سکتا ہے، اگر کوشش کریں۔ ہمارا کام تھا بتانا، تو اہل محلہ کو ضرور چاہیے کہ اس میں آگے قدم بڑھائیں اور اس میں حصہ بھی ملایا کریں، لیکن یہ جو دیگر چیزیں ہو رہی ہیں، لاؤڈ سپیکر کا اس میں استعمال ہوتا ہے، تو اس کو ختم کیا جائے۔ جی چندہ ہو گیا، اب یہ چندہ تو ہو گیا چاہے لاؤڈ سپیکر سے ہوا یا بندوں سے ہو گیا،
اس کو جو استعمال کرنا ہے وہ کہاں کہاں اس کو استعمال کیا جائے گا. بعض اوقات کمیٹی اپنا ایک ذہن بنا لیتی ہے کہ ہم نے حافظ صاحب کو یہ نذرانہ ہے، وہ ان سے اجارہ کر لیا، پہلے سے ہی پتہ ہے کہ ان کی یہ خدمت کرنی ہے، سامع کو یہ دینا ہے، امام صاحب کو دینا ہے، اپنا خادمین کو دینا ہے. اب اس میں کیا ہوتی صورتحال، یہ کہاں کا استعمال ہو سکتا ہے؟ اچھا پھر بھی بچ جاتے ہیں تو کہتے ہیں اعتکاف والوں کو ہار پہنا دو یا اس کو رکھ لو 30ویں روزے اعتکاف کو والوں کو ہار پہنا دیں گے، یا کچھ اور کام میں استعمال کر لیں گے، سحری افطاری میں کر لیں گے. آپ کیا فرماتے؟ چندے کا سمپل سا اصول ہے، آپ نے جس کام کے لیے چندہ کیا ہے آپ اسی میں استعمال کر سکتے. ٹھیک. اب نام تو ختم قرآن کے چندے کا لیا جا رہا ہوتا ہے. اب دار و مدار اس پر ہوتا ہے کہ ان جگہوں پر اس کا استعمال جو ہے وہ عرف کے مطابق کیا ہے. کئی جگہوں کے اوپر تو صرف اور صرف جو ہے وہ حافظ اور سامع کو جو ہے اس سے دیا جاتا ہے، تو وہاں آپ امام کو بھی جو ہے وہ نہیں دے سکتے. امام کو اگر الگ سے جو ہے وہ بونس دیتے ہیں آپ. اور بعض جگہ پر عرف یہ کہ نہیں جناب حافظ اور سامع کے ساتھ ساتھ امام اور مؤذن کی بھی خدمت کی جاتی ہے. اچھا پھر بعض جگہوں کے اوپر جو ہے وہ مسجد کے خادمین بھی ہوتے ہیں، تو وہاں ان کی بھی جو ہے وہ خدمت جو ہے وہ کی جا رہی ہوتی ہے. وہی عرف پر دار و مدار ہے. اگر وہاں کے اہل محلہ کو پتہ ہے کہ بھئی یہاں پر مسجد کے تمام اسٹاف کو ہی جو ہے وہ اس سے ان کی خدمت کی جائے گی، اب وہ چاہے خادم ہوں، چاہے امام صاحب ہوں، چاہے مؤذن صاحب ہوں، چاہے حافظ ہوں اور سامع ہوں، تو بہرحال جو ہے وہ سب کو دینا چاہیے. البتہ ترجیح کے اعتبار سے ہم بات کریں تو دیکھیں سب سے زیادہ حق اس کے اندر جو ہے وہ حافظ اور سامع کا ہے، کیونکہ آپ ختم قرآن کے نام پر کر رہے ہیں تو ختم قرآن کیا تو ان دونوں نہیں ہے، تو لہٰذا زیادہ سے زیادہ انہی کے لیے ہوتا ہی ہے کہ پہلے کا آپ نے ٹارگیٹ بنا لیا کہ بھئی ان کو اتنا دینا ہے، تو اب آپ نے ان کے جو ہے وہ اتنے رکھ کر اور پھر اس کے بعد جتنا اضافی چندہ ہے اس کو کہیں نہ کہیں خرچ کیے جا رہے ہیں. بھئی وہ آپ نے جو طے کیا ہے آپ اس سے زیادہ بھی جو ہے وہ حافظ اور سامع کی خدمت کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس چندے کے اندر فراوانی موجود ہے. اور جو دیگر افراد کو آپ نے دینا ہے تو ان کے پاس تو دینے کے لیے آپ کے پاس مسجد کے چندے میں سے آپشن موجود ہے نا، تو آپ ان کی خدمت اس میں سے کریں. پھر میں نے خود دیکھا ہے کہ لوگ معتکفین کے لیے اور جو مسجد کے اندر بعض والنٹیئرز ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اہتمام کرتے ہیں کہ بھئی ان کو بھی ایک ایک سوٹ جو ہے وہ ہم دیں گے، تحفتاً دیں گے. اچھا پھر مٹھائی کے ڈبہ جو ہے وہ ایک طرح کہ نارمل مٹھائی جو ہے وہ سب کو بانٹی گئی، لیکن آدھا کلو یا 1 کلو والا ڈبہ جو ہے وہ ان والنٹیئرز افراد کے لیے جو ہے وہ اس چندے میں سے بنانا، یا یہ معتکفین کے لیے جو ہے وہ بنانا، یا معتکفین کے لیے اس دن ہار کا اہتمام کرنا، یا بعد میں جو پیسے جو ہے وہ بچ جائیں یا روک لینا کچھ پیسے کے 30ویں والے دن جو ہے وہ ہم ان کو معتکفین کو گفٹ کے ساتھ جناب کچھ نہ کچھ دیں گے. دیکھیں یہ چیزیں درست نہیں ہیں کہ یہ ختم قرآن کے چندے میں یہ چیزیں جو ہے وہ شامل نہیں ہیں. چندہ دینے والا ان کاموں کے لیے آپ کو چندہ نہیں دے رہا، صحیح، اور نہ یہ ختم قرآن سے ان کا کوئی لینا دینا ہے. ہاں آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے، خدمت سے منع نہیں ہے، وہ آپ اپنی جیب سے کریں یا آپ کسی ڈونر سے اسی نام پر چندہ لیں کہ جناب ہم نے اس سے اپنے والنٹیئرز جو ہمارے افراد ہیں ان کو گفٹ کرنا ہے، ہمیں معتکفین کو گفٹ کرنا ہے، تو بہت اچھی بات ہے آپ کر لیں. لیکن جو چندہ جس کام کے لیے وہ اسی کام میں استعمال ہوگا، لہٰذا اس پیسوں سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ والنٹیئرز کو جو ہے وہ سوٹ جو ہے وہ دیتے رہیں، یا جناب جو ہے معتکفین کو آپ ہار پھول پہناتے رہیں، تو یہ درست نہیں ہے. تو اس سے بچنا کمیٹیوں کو ضروری ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جناب ہم نے ان کو تو دے دیا، بچ گئے. بھائی بچے کیوں ہیں آپ کے پاس؟ وہ انہی کو دیجئے نا، مصرف موجود ہے، مصرف موجود ہے. آپ حافظ سامع کو زیادہ دے دیں. اگر آپ نے اجارہ مثال کے طور پہ 50,000 کا کیا ہے اور آپ کے پاس پیچھے بچ رہے ہیں جناب کے 70,000 بھی آپ دے سکتے ہیں، تو دے دیں 70,000 روپے ان کو. تو ان کی خدمت زیادہ کرنی چاہیے کہ آپ نے انہی کے نام پر جو ہے وہ چندہ لیا ہے. بہت اہم رہنمائی ہے اور ہر ایک کو اس کا خیال بہرحال رکھنا یہ ضروری ہے. بڑھتے ہیں آپ مزید کچھ آپ کے سوالات کی طرف. تو سب سحری کرتے وقت سحری کا وقت ختم ہو گیا اور منہ میں لقمہ ہے، اسے نگل لیں یا اگل دیں، کیا فرماتا ہے؟ جی بالکل اسے اگل دیں گے، اسے نگلنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس نے اگلنے کے بعد بھی منہ میں ذرات وغیرہ بھی اچھی طرح کلی کر کے آپ تھوک دیں گے. کوئی بھی ذرہ جو ہے وہ وقت سحری ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ اندر نگلنے کی اجازت نہیں ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا ورنہ. جی مزید. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کن صورتوں میں روزوں کی قضا ہے اور کن صورتوں میں کفارہ بھی ہے، اس کی وضاحت فرما دیں. جی پوری کتاب پوچھی انہوں نے. سوال تو یہ آدھے منٹ کا بھی نہیں ہے، لیکن کیا کہتے ہیں جواب جو ہے وہ کئی صفحاتوں. امیر سنت کا جو ہے وہ
کتاب فیضان رمضان کے اندر آسان الفاظ کے اندر مختلف صورتیں بیان کر دی گئی ہیں کہ ان صورتوں کے اندر جو ہے وہ قضا ہے اور ان صورتوں کے اندر جو ہے وہ قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ہے۔ سمپل سا ایک حکم، کسی بھی عذر شرعی کی بنیاد پر اگر آپ نے روزہ توڑا ہے تو قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگی۔ بلا عذر شرعی آپ نے جو ہے وہ روزہ توڑا ہے اور کفارے کی دیگر شرائط بھی پائی جائیں اور عمومی وہ پائی جاتی ہیں، اور وہ عموماً پائی جاتی ہیں، تو ایسی صورت کے اندر کفارہ لازم ہوگا۔ ہاں البتہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں وہ ہیں کہ اس چیز سے توڑا تو کفارہ لازم نہیں ہوگا اور اس چیز کے ذریعے سے ٹوٹا تو کفارہ لازم ہوگا، تو اس میں بہت تفصیل ہے۔ اس کے لیے آپ فیضان رمضان کے اندر اس کے جو دونوں چیزیں بیان کی گئی ہیں، قضا والی صورتیں اور کفارے والی صورتیں، ان کا مطالعہ فرما لیجیے۔ اور یا پھر آپ کا اپنا جو مسئلہ ہے خاص کسی نے جی اسپیسیفک کوئی ہے کہ بھئی اس صورت میں میرا روزہ ٹوٹ گیا تو اب بتائیں صرف قضا لازم ہے ہوگی یا کفارہ لازم ہوگا، وہ پھر آپ دارالفتاء اہل سنت فون کر کے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ نمبر آپ اپنے پاس محفوظ کر لیں اور اس نمبر پر آپ رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اور ظاہر ہے قضا ہے یا کفارہ یہ آپ نے رمضان کے بعد ہی رکھنا ہے۔ ابھی رمضان چل رہا ہے تو رمضان کے بیچ میں آپ نے رمضان کے ہی حاضر روزے رکھنے ہیں۔ تو اگر کسی کے ساتھ بھی یہ مسائل ہو، بعض اوقات یہ بھی ہوتے ہیں کہ ہمارا فون ہی نہیں لگا، جب فون ہی نہیں لگا تو ہم کہاں سے، ہمیں رہنمائی نہیں ملی، تو آپ یہ قضا یا کفارے کی رہنمائی یہ آپ بعد میں بھی لے سکتے ہیں اور آپ کو بعد میں یہ رکھنے ہیں۔ رمضان جانے کے بعد ہی یہ روزے آپ کو قضا رکھنے ہیں یا کفارہ رکھنا ہے، تو اس کو آپ بعد میں بھی ضرور رہنمائی ضرور لیجئے، کیونکہ جن چیزوں کا تعلق ہم سے متعلق ہو چکا، وہ چاہے کفارے کی صورت بن رہی، قضا ہے یا زکاتیں رہتی ہیں یا کچھ ہیں، تو ہمیں ان کو ادا تو کرنا ہے۔ اب کیسے کریں، اس میں خاص جو صورت ہے تو اس کے لیے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اگر دعا قبول نہ ہو تو کیا دعا کرنا ہی چھوڑ دیں؟ یہ کیسا سوچ بنا لینا کیسا ہے؟ دعا قبول نہیں ہو رہی تو دعا کرنا ہی چھوڑ دیں کیا؟ یہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے ہمیں پتہ نہیں چل سکتا، بظاہر ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو دعا کر رہے ہیں اس کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا۔ اثر ہمارے حق میں ظاہر نہ ہونا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی، دعا قبول ہو رہی ہوتی ہے، البتہ اس کے مختلف انداز ہوتے ہیں۔ بسا اوقات وہ دعا قبول ہو کر آپ پر آنے والی مصیبت ٹال دی جاتی ہے، بسا اوقات جو ہے وہ اس دعا کا قبول ہونا جو ہے وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتا، تو اس لیے اس دعا کو آپ کی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا۔ یہاں تک حدیث میں آیا کہ بندہ جب کل قیامت میں اپنی ان دعاؤں کو دیکھے گا جن کے اثر جو ہے وہ دنیا میں ظاہر نہیں ہوئے تھے، تو وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی اور سب کچھ جو ہے وہ آخرت کے لیے جمع کر لی جاتی۔ تو لہٰذا بالکل بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ پاک کی رحمت پر جو ہے وہ کامل یقین ہونا چاہیے اور اس یقین کامل کے ساتھ بندہ نیت دعا مانگے۔ اور جہاں کوئی اس طرح کا وسوسہ کسی کو آتا ہے تو اس کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ وہ یوں دعا کرے کہ یا اللہ یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے تو یہ میرے اس کو قبول فرما۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اگر وہ چیز کا اثر ظاہر نہیں بھی ہو رہا تو آپ اپنے آپ کو یوں سمجھائیں گے کہ ہو سکتا ہے وہ چیز میرے حق میں بہتر، میرے حق میں بہتر ہی نہیں۔ تو ہم تو اصل میں جو چیز مانگ رہے ہیں وہ چیز ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہم نہیں جانتے، اگرچہ وہ بظاہر بڑے نفع والی ہے، میں کہوں مجھے کروڑ پتی بنا دے یا اللہ، لیکن پتہ ہے کہ وہ کروڑ روپے آنے میرے پاس جو ہے وہ میری ہلاکت کا سبب بن سکتے ہیں، ڈاکو میرے پاس آ کے وہ لوٹ کے بھی لے جائیں گے، مجھے مار بھی ڈالیں گے۔ اسی طریقے سے اولاد کے حصول کے لیے کوئی شخص جو ہے وہ دعا کر رہا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اگر اس کی اولاد ہوگی تو وہ نافرمان ہوگی، جس کے لیے کل یہی بڑھاپے میں بد دعا کر رہا ہوگا کہ اللہ ایسی اولاد نہیں ہوتی تو بہتر۔ اور کئی لوگ کرتے ہیں، اور کئی لوگ کرتے ہیں، سنائی دیتے ہیں ایسی اولاد ہوتی ہی نہیں۔ جی تو اس لیے دعا یہی کریں کہ یا اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے، تو یوں دعا کریں۔ اور پھر بھی اثر جہاں ظاہر نہ ہو تو ساتھ میں یہی دو باتیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اپنے اوپر غور کریں، کیا واقعی دعا کرتے وقت خشوع خضوع رب تعالیٰ کی ذات پر جو وہ کامل یقین، دعا کی قبولیت کا یقین، وہ تمام چیزیں تھیں؟ اچھا پھر کیا جو دعا کی قبولیت کے اسباب ہیں وہ پورے تھے؟ پتہ لگا آدمی حرام کھا رہا ہے اور دعا کر رہا ہے، اور اس میں فرمایا کہ یا رب وہ کہتا رہتا ہے لیکن جو ہے وہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ اس کے پیٹ کے اندر تو حرام مال ہے، مطعم حرام و ملبس حرام، اس کا لباس جو ہے وہ حرام ہے، اس کا پینا جو ہے وہ حرام ہے۔ تو سب سے پہلے ان چیزوں سے تو اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا۔ اچھا دعا کر رہے ہیں، وظائف کر رہے ہیں، نماز پڑھ نہیں رہے، کیسے دعا قبول ہوگی؟ تو لہٰذا سب سے پہلے اپنی چیزوں پر جو ہے وہ غور کریں کہ کیا ہم نے بارگاہ الہی میں جانے کے لیے جو اس کے آداب ہیں وہ پورے کر لیے ہیں، وہ سب پورے کر لیے، اور پھر بھی اگر اثر ظاہر نہیں ہو رہا تو پھر یہی سمجھیں کہ یقیناً اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی رب تعالیٰ کی جو وہ حکمت ہوگی،
اور یہ میرے حق میں یہی بہتر ہوگا، اور انشاءاللہ کل قیامت کے لیے اگر اس کا ذخیرہ ہے تو اس کا ڈھیروں جو ہے وہ اجر مجھے وہاں پر ملے گا۔ ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت رہنمائی ہے۔ بل دعا ترک نہ کریں، دعا مانگنے سے دعا عبادت ہے، ثواب تو ملے گا، اتنا ثواب آئے گا، آخرت میں وہ انعامات علیحدہ ہیں، لینا ہے، اور یہاں پہ دنیا کے اندر جو ہے وہ ثواب جو ہے وہ ثواب بھی انسان کو ہوگا۔ جس کے یعنی یہ ثواب یعنی فائدہ ہی فائدہ ہے، لہذا دعا کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، کچھ ایس ایم ایس کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اعتکاف اگر ٹوٹ جائے تو کیا اس کی قضا رمضان کے بعد کرنی ہوگی یا کیا کریں؟ اعتکاف اگر ٹوٹ جائے تو قضا اس کی جو ہے وہ رمضان میں بھی کر سکتے ہیں اور رمضان کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ قضا کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی دن جو ہے وہ غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں بنیت قضا اعتکاف جو ہے وہ بیٹھ جائیں، اور اگلے دن جو ہے وہ آپ غروب آفتاب تک جو ہے وہ بیٹھیں گے۔ تو یوں اعتکاف اگرچہ آپ نے 10 دن کا کیا سنت اعتکاف، لیکن ٹوٹ گیا تو قضا ایک ہی دن کی آپ کو کرنی ہوگی، تو آپ رمضان میں بھی قضا کر سکتے ہیں اور بعد رمضان بھی کر سکتے ہیں، لیکن بعد رمضان کریں گے تو آپ کو روزہ بھی رکھنا ہوگا۔ بعد رمضان کریں گے تو روزہ بھی رکھنا ہوگا۔ رمضان میں کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ مطلب رمضان میں یہی ہے کہ مثال کے طور پہ کسی کا 22 میں 23 میں روزے کو ٹوٹ گیا تو اب اگلے دن جو ہے وہ جسے مثال کے طور پہ کسی کا ٹوٹا رات میں، تو اب یہ والا دن تو نہیں ہو سکتا، آنے والے دن غروب آفتاب سے پہلے وہ یہ نیت کر کے مسجد میں بیٹھ جائے کہ میں جو ہے وہ اپنے قضا اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو پھر اس سے اگلا دن جب غروب آفتاب مکمل ہوگا تو اس کا وہ قضا مکمل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی رمضان کے دن باقی ہوں، چاہے ایک دن باقی ہو، جی۔ 2 دن باقی ہوں، اور قضا میں 10 دن نہیں ہے۔ 10 دن نہیں ہے، صرف ایک ہی دن کی قضا کرنی ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی بھلے وہ سنت اعتکاف میں بیٹھا اگرچہ تھا۔ سنت 10 دن کے سنت اعتکاف میں بھی بیٹھا تھا۔ ہاں، اگر اس نے بلا عذر شرعی توڑا تھا تو پھر بہرحال توبہ بھی کرنی ہوگی۔ یعنی کچھ توڑنے کے جہاں رخصت ہے شرن کے، بعض جگہوں پہ رخصت ہے کہ بھئی مثال کے طور پہ شدید بیمار ہو گیا، شدید بیمار ہو گیا، اس کی وجہ سے جو ہے وہ نکلنا جو ہے وہ پڑ گیا، قریبی کسی کا انتقال ہو عزیز جاتا کا ہے، انتقال ہو گیا، اس کے جنازے میں شرکت کے لیے جا رہا ہے، تو وہاں پر گناہ نہیں ہے، لیکن قضا بہرحال وہاں بھی کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کا طریقہ یہی کہ رمضان کے جو دن باقی ہیں تو ان میں کسی میں بھی غروب آفتاب سے وہ اعتکاف کی نیت کر کے آ جائیں اور اگلے دن روزہ بھی رکھیں، تو وہ پورا ان کا اعتکاف ہو جائے گا۔ ایسی کئی بہنیں ہوتی خواتین جن کو اعتکاف تو وہ کرتی ہیں لیکن خاص پیریڈ کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جب روزہ ٹوٹ گیا تو وہ اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ یعنی روزہ اگر کسی بھی وجہ سے ٹوٹ گیا، عذر سے ہو، بلا عذر سے ہو، اور یا شرعی عذر سے ہو، جب روزہ ٹوٹا تو اب تو ان کا وہ اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اب اگر خواتین کی ہم بات کریں کہ اعتکاف میں بیٹھ گئیں اور خاص پیریڈ شروع ہوئے اور اس سے روزہ ٹوٹا اور اعتکاف بھی ٹوٹ گیا، تو اب وہ پابندیوں سے آزاد ہے، مطلب باہر آ سکتی ہیں، اپنے نارمل گھر کے اندر جو کام کاج ہیں، ضروریات زندگی کے معاملات ہیں، تو اب ان کا نہ روزہ ہے، کیونکہ مخصوص ایام میں پیریڈ کے دوران روزہ رکھنا یہ حرام ہے، روزہ بھی نہیں، نماز بھی نہیں۔ البتہ ان روزوں کی قضا انہیں بعد میں کرنی ہوگی، نمازیں ان پر ان دنوں کی معاف ہوتی ہیں۔ اب اگر 10 دن عشرہ یہ چل رہا ہے، اسی میں ہی وہ پاک صاف بھی ہو گئیں، یعنی وہ دن بھی ختم ہو گئے ان کے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اسی میں ہی رمضان کے اندر ہی کسی دن غروب آفتاب سے اعتکاف کی نیت سے اور وہ قضا کی نیت سے بیٹھ جائیں، اگلے دن روزہ بھی ہوگا، روزہ بھی رکھیں گی، تو یوں ان کا وہ اعتکاف بھی پورا ہو جائے گا اور قضا بھی ان کی پوری ہو جائے گی۔ رمضان میں بیٹھنا قدرے آسان ہوتا ہے، روزہ رکھنا بھی، سارے معمولات بھی، کیونکہ سب کی روٹین بنی ہوئی ہے، تو اس طرح مسجد میں بھی اگر کسی کا اعتکاف ٹوٹتا ہے تو وہ اس نیت کے ساتھ مسجد میں بھی اگر رمضان کے دن باقی ہیں تو اب اعتکاف یوں کر کے اپنی وہ قضا پوری کر لیں۔ اچھا، اگر رمضان کے دن گزر چکے ہیں اور یہ کوئی خاتون بعد میں پاک ہوتی ہیں، یعنی رمضان کے دن گزر گئے یا پاک تو ہوگی لیکن رمضان میں نہیں کر سکی، تو ان کو بعد میں بھی اس کی قضا کرنی ہوگی، اور طریقہ یہی ہے، غروب آفتاب سے آپ اعتکاف والی جگہ پہ آ جائیں اور نیت کر لیں کہ یہ وہ قضا میں نے اعتکاف پورا کر رہی ہوں، یہ دن اور اس کا اگلا دن پھر روزہ بھی رکھنا ہوگا، تو وہ چاہے اگلا جو اس نے روزہ رکھنا ہے وہ نفل روزہ رکھیں یا قضا کا روزہ رکھیں، نفل روزہ رکھیں یا قضا کا روزہ رکھیں، یعنی روزہ رکھنا ہوگا، تو بہتر ہے اگر رمضان کے ہی آپ کے چھوٹے ہوئے ہیں تو وہ قضا والی نیت بھی آپ کر لیں کہ کل میں نے قضا روزہ بھی رکھنا ہے، اور اگر کوئی قضا باقی نہیں ہے تو نفل روزہ رکھے، تو یوں آپ اپنے اعتکاف کی قضا
وہ کر سکتے ہیں، اور جن خواتین کے ذمے کوئی اعتکاف لازم ہے، ان کی قضائیں ہیں، تو اس طریقے سے اپنے اعتکاف کی قضا وہ پوری کریں۔ روزے میں مسواک یا برش کر سکتے ہیں؟ ٹوتھ پیسٹ؟ جی، ٹوتھ پیسٹ روزے کی حالت میں، ٹوتھ پیسٹ، مسواک، یہ شروع سے ہی ہم بتاتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں ویسے، اور لیکن پھر بھی کئیوں کو پوچھنا ہوتا ہے۔ دیکھیں روزے کی حالت میں آپ مسواک تو کر سکتے ہیں، البتہ ٹوتھ پیسٹ یا منجن کرنے سے جو ہے وہ بچنا چاہیے، کیونکہ اس کے کرنے کی وجہ سے اس کے باریک اجزاء جو ہے وہ تھوک کے ساتھ مل کر حلق میں جانے کا اندیشہ رہتا ہے، تو اس لیے روزے کی حالت کے اندر جو ہے وہ ٹوتھ پیسٹ یا منجن سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ نہ کرے بالکل بھی نہ، روزہ توڑ بیٹھیں گے، اس کے باریک ذرات تو عام طور پہ چلے ہی جاتے ہیں۔ اس جگہ مسواک استعمال کریں، اور صبح تھوڑا سا جلدی اٹھیں اور سحری کریں، کیونکہ آخری 2 منٹ تک ہمارے ہاں گھروں میں بعض اوقات بھاگ رہا ہوتا ہے، کوئی برش چاہ رہا ہوتا ہے، کوئی اپنی وہ چیزیں، تو یہ لگا رہتا ہے، گھروں کی یہ کیفیات ہوتی ہیں، تو تھوڑا سا 5 منٹ پہلے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ سارے معاملات بھی آسانی سے حل ہو سکتے ہیں۔ جی مزید یہ پوچھنا ہے کہ اگر آپ کے محلے میں کوئی آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، غریب ہے، اس کو آپ دیں گے، یا دوسری کالونی میں دوسرے محلے میں آپ کا کوئی رشتہ دار ہے وہ غریب ہے، اس کو دینا بہتر ہے؟ یہ بہت ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم جہاں رہتے ہیں یہاں کے حقدار کو تلاش کرنا ہے، یا دوسری جگہ جہاں جاتے ہیں وہاں کے حقدار کو، تو قریبی رشتہ داروں کا تو عام معروف ہے، اور قرآن پاک اور حدیث میں موجود ہے، لیکن لوگ بعض اوقات اس کو محلے کے ساتھ، اس کو شہر کے ساتھ، اور یا ملک کے ساتھ کہیں کہ اس کو اٹیچ کرنے کی کوشش کافی کرتے ہیں، اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں رشتہ داروں کے لیے حکم تو یہی ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ رشتہ داری کے ساتھ ہے، اس کا تعلق کسی بھی محلے یا ملک یا شہر کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہے، تو آپ کا کوئی بھی قریبی عزیز ہے اور وہ مستحق زکوٰۃ ہے، تو وہ چاہے آپ کے شہر میں نہ بھی رہتا ہو، دوسرے شہر میں رہتا ہو، تو بھی اس کو دینا زیادہ جو ہے وہ افضل ہے، تو آپ بالکل جو ہے وہ اسے زکوٰۃ ادا کیجیے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو محلے میں ہی دینا یا اپنے شہر کے علاوہ نہیں بھیج سکتے، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں؟ اس کے اندر یعنی رشتہ داروں کے علاوہ ویسے جو ہے وہ زکوٰۃ ایک شہر سے دوسرے شہر بھیجنا، اس کو علماء نے مکروہ فرمایا کہ جبکہ یہاں مستحق زکوٰۃ جو ہے وہ موجود ہے، لیکن فی زمانہ جو ہے وہ چونکہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس کے اندر آپ نے اپنے محلے میں بھی جو ہے وہ دے دی، اور اب آپ کسی اور مقصد کے لیے کسی اور شہر بھیج رہے ہیں تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ مقصد دیکھا جائے گا کیا؟ مقصد دیکھا جائے گا، جیسے مثال کے طور پہ آپ دعوت اسلامی کو جو ہے وہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، یا اور کسی مدرسہ یا دارالعلوم کو دے رہے ہیں، وہ آپ کے علاقے کے اندر وہاں پہ کوئی دارالعلوم ہے ہی نہیں، تو اب یہ نہیں کہ آپ اپنی زکوٰۃ کسی اور دوسرے جو ہے وہ اہل سنت کے مدرسے کو یا دارالعلوم کو یا کسی سنی تنظیم کو یا دعوت اسلامی کو نہیں بھیج سکتے، اگرچہ وہ دوسرے شہر میں جا رہی ہے، تو وہ مقصد وہاں پر یہ ہے کہ وہ چیز پائی ہی وہاں جاتی ہے، تو بالکل وہاں پر بھی آپ بھیج سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کو خاص پابندی نہیں لگانی چاہیے جو لوگ بعض اوقات لگا رہے ہوتے ہیں، ورنہ تو آپ کسی کوئی کمپنی کا مالک ہوگا کفیل بھائی، تو وہ تو پھر کمپنی کا مالک تو آگے کسی کو دے ہی نہیں پائے گا، اس کے اپنے پاس ہی 3,000 کا سٹاف ہے، جی، تو اس میں تو اس کے حقدار ختم ہی نہیں ہوں گے، یعنی وہ تو نہ کسی رشتہ دار کو دے سکے گا نہ کسی اور کو۔ البتہ ہم ان کمپنی مالکان سے ضرور کہیں گے کہ بطور خاص ان ایام میں جن کی سیلریز بہت کم ہوتی ہے، اور جن کے بارے میں ویسے بھی ہے کہ وہ ایک زکوٰۃ کے بھی حقدار ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی آپ اچھا تعاون کیا کریں۔ پچھلے دنوں میں عبدالحبیب بھائی نے ڈسکس کیا پروگرام میں بھی، ہمارا جو صبح نور سحر کا پروگرام ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس دفعہ جیسے عید ہے تو وہ عید بالکل لاسٹ تاریخوں میں، اور مہینہ ختم، اب تنخواہ عام طور پہ 2 تاریخ 3 3 5 یا بعد کو 10 ملتی، جی، تو انہوں نے کہا کہ آپ مہربانی کریں کہ آپ ان کو پہلے سے تنخواہ دے دیں، پہلے سے تنخواہ دے دیں۔ اب بھلے بینک بند بھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات، تو اور بھی جو ذرائع ہیں اس کے ذریعے پیسہ بھیجنا، تو آج کل اتنے ذرائع ہیں تو آپ بھیج سکتے ہیں، کہیں سے بھی وہ شاپ سے لے لیں گے، تو یہ ضرور خیال کریں اپنے ملازمین کا۔ اچھا، گھروں میں بھی تو کام کاج کرنے والی ماسیاں بھی ہوتی ہیں، دیگر کچھ اور بھی ہوتی ہیں، تو ان کے ساتھ بھی یہ بھلائی کریں۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ بالکل، یقیناً یہ نہیں موقع ہے، اور پھر وہی بات ہے کہ رمضان کے اندر نیکی کرنا اس کا ثواب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو آپ اچھی نیت کے ساتھ، خیر خواہی اور ہمدردی کے ساتھ، اور پھر ایک تنخواہ کہ وہ تو اس کا واجبی حق ہے، اس کے علاوہ اضافی آپ جو اس کی مدد کر سکتے ہیں، چاہے بونس کے نام پر، چاہے ویسے عیدی کے نام پر، تو یہ جو ہے وہ ہمیں مدد کرنی چاہیے، تاکہ ان کے بھی بچے اچھے انداز سے عید کی تیاری کر سکیں۔ اور بیسک ہم دیکھیں صدقہ فطر
کفیل صاحب صدقہ فطر کو خاص اٹیچ ہی عید کے ساتھ کیا نا جی کہ ان کے لیے اہتمام ہو، یعنی ایک خاص عیدی ہے بالخصوص اگر کہیں غربا کے لیے، مساکین کے لیے، تو کیا فرماتے ہیں؟ بالکل، اسی لیے کئی علماء فرماتے ہیں کہ اس کو اس دور کے اندر چونکہ جو ہے وہ یہی تھا کہ جناب اگر کسی کو عید کی صبح بھی صدقہ فطر مل گیا تو وہ تیاری کر لیتا تھا۔ آج کل کا ہمارے دور میں یا بڑے شہروں میں، بلکہ میں نہیں سمجھتا شاید چھوٹے شہروں کے اندر بھی ایسی کوئی ہو کہ عید کی صبح جو ہے وہ آپ کی کوئی مارکیٹ کھلی نہیں ہو۔ جی ہاں، تو آج تو یہ ہے کہ آپ صبح کسی کو دیں گے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اپنے گھر کے اندر کچھ کھانے وغیرہ کا سامان لے آئے، وہ بھی شاید کئی چیزوں کے اندر ملنا ممکن نہیں ہوتا کہ اکثر دکانیں جو ہے وہ بند ہوتی ہیں۔ تو اس لیے چاہیے یہ کہ آپ رمضان کے اندر جو ہے وہ آخری عشرے میں یا اس سے پہلے جیسا موقع مناسبت سے، اچھا پھر کئی لوگ وہ ہیں جن کے لیے عید کی خوشیاں تو دور کی بات ہے، رمضان گزارنا مشکل ہوتا ہے نا۔ رمضان میں ان کو افطار سحر پر اپنے بچوں کے لیے فروٹ لانا مشکل ہوتا ہے، ان کو کچھ اچھا کھلانا مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ صدقہ فطر جتنا جلد ادا کر دیں گے تو انشاءاللہ اس سے ان کی یہ مدد ہو جائے گی، ان کی رمضان میں بھی مدد ہو جائے گی اور عید کی تیاری بھی وہ اپنی کر سکیں۔ ٹھیک، کفیل صاحب ختم قرآن ہو جاتا ہے، اب ختم قرآن کہیں 21 کو ہوا، 23 کو ہوا، 25 کو یا 27ویں کو، تو بعد میں بھی تراویح پڑھیں؟ بالکل، بعد میں بھی تراویح پڑھنا ضروری ہے۔ کئی قرآن پاک تو ختم ہو چکا ہے۔ جی قرآن ختم ہو گیا، اصل میں تراویح سنت موقدہ ہے رمضان کی ہر رات میں، اور اس کے اندر ختم قرآن کرنا یہ ایک الگ سنت ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی وہ ختم قرآن کی سنت پہ عمل نہیں کر پاتا، جیسے خواتین عموماً گھر میں پڑھتی ہیں تو وہ حافظہ نہیں ہوتی، تو ختم قرآن کی سنت پہ عمل تو نہیں ہوتا، لیکن تراویح ان کے لیے بھی پڑھنا ضروری ہے۔ صحیح، تو لہٰذا تراویح آپ کتنے ہی روزہ جو ہے وہ پڑھیں، یعنی ختم قرآن کے اعتبار سے بقیہ جتنے بھی ایام پیچھے بچیں گے، جیسے کئی لوگوں نے 10 روزہ پڑھ لی، بعضوں نے 15 پڑھ لی، بعض 20، بعض 25 اور 27 پہ تو اکثر ہی ختم ہو جاتا۔ 27 کے بعد عموماً کہیں نہیں سنا کہ تراویح کا ختم قرآن کا چل رہا ہو۔ تو بقیہ جو رکعات دن ہیں ان میں بھی تراویح پڑھنا یہ ضروری ہے، مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ ہی جو ہے وہ تراویح پڑھائی جائے گی۔ اب اس کے اندر رخصت ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ نارمل سورہ تراویح کے ساتھ تراویح پڑھ لیں، بعض جگہوں کے اوپر سورہ یاسین کے ساتھ جو ہے وہ تراویح پڑھائی جاتی ہے، تو اس کے اندر کوئی حرج سورہ رحمان ہو یا یاسین شریف تو وہ پڑھتے مختصر پڑھتے ہیں، یعنی اس کی آیتوں کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں، تو بسا اوقات وہ 20 رکعت کے اندر ہی جو ہے وہ سورہ یاسین اور سورہ رحمان میں وہ مکمل کر لیتے ہیں دونوں صورتوں کو۔ تو لہٰذا پڑھنی ضروری ہے آپ کو۔ قرآن ختم ہوا ہے، تراویح مکمل نہیں ہو گئی، یعنی وہ سنت موقدہ ختم نہیں ہوئی، جی وہ آپ کو بہرحال جو ہے وہ آخری 30ویں شب تک پڑھنی ہوگی۔ اگر 30 رمضان کو یعنی 29 رمضان کی شب جو 30ویں شروع ہوگی، گویا کہ اب اعلان نہیں ہوا تو ہم تو تراویح اس دن بھی پڑھیں گے جب تک اعلان نہ ہو۔ جی، بعض اوقات کبھی ایسا ہوتا ہے نا اعلان بعد میں ہو رہا ہوتا ہے، لیٹ ہو رہا ہوتا ہے، پہلے نہ تراویح ہو جاتی ہے تو پڑھ لیا آپ نے اور بعد میں اعلان ہو گیا تو بھی مسئلہ نہیں، وہ نفل ہو جائیں گے، نفل ہو گئے، لیکن پڑھنی بہرحال جو لیلۃ الجائزہ ہو رہی ہے، یعنی اس نیت سے بھی۔ بعض کہتے ہیں کہ بھی اعلان ہو گیا تو پھر ارے تو نفل ہو جائیں گے، سجدے کر رہے ہیں، ثواب مل جائے گا انشاءاللہ، تو اس کا کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکات ہم پائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے، ختم قرآن پاک کرنا، دیگر جو نیکیاں کی ہیں، رب تعالیٰ سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے اور ہمیں پورا سال ہی یہ نیکیاں کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔